السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی ترجمہ اور تفسیر کا یہ سیشن، اس کی آج آیا نمبر 45 اور 46 ہے۔ آیا نمبر 45 اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ، کون یہ نماز، لَکَبِیرَۃٌ، یقیناً بہت بڑی ہے، بڑی بمعنی بھاری، اللہ مگر، علا کا مطلب پر ہے، خاشعین کا مطلب کیا ہے جی؟ عاجزی اختیار کرنے والے، ڈرنے والے، اللہ علی الخاشعین، مگر عاجزی اختیار کرنے والوں پر۔ الذین، وہ، بلکہ یہاں پہ ترجمہ کریں الا علی الخاشعین، مگر ان عاجزی اختیار کرنے والوں پر۔ کون عاجزی اختیار کرنے والے؟ وہ جو یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ، اس کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد مانگو یا مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ، لَکَبِیرَۃٌ، یقیناً بہت بڑی ہے، الا مگر، علی الخاشعین، ان عاجزی اختیار کرنے والوں پر، الذین، جو، یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ راجعون، اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہاں پر یہ جو علی الخاشعین ہے، ان عاجزی اختیار کرنے والوں پر، آگے اس کی وضاحت ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرنے والے کون ہیں؟ الذین یظنون، وہ لوگ وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دو چیزوں کے ذریعے سے مشکلات میں، مصیبتوں میں مدد مانگنے کا حکم ہوا ہے، یہاں پر بھی، پارہ نمبر 2 میں، سورہ البقرہ میں، اس مقام پر بھی، وہاں پہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور یہاں پر ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تو سیم الفاظ ہیں۔ دوسری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ روایت ہے سنن نبی داؤد کے اندر، اسی ضمن میں، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1319، حدیث ہے، سیدنا حذیفہ ابن یمان بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، یہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے، آپ اس کو لکھ لیں کہ حسنہ الالبانی، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی غم پہنچتا، کوئی مشکل پہنچتی، کوئی پریشانی آتی، صلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے۔ تو یہ نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنا اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرنا، ایک بات۔ دوسرا، صبر کی اقسام ہیں، محدثین نے، علماء نے صبر کی 3 اقسام بیان کی ہیں، وہ تینوں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک صبر کی قسم ہے الصبر
علی المصائب، ایک قسم ہے الصبر علی طاعت اللہ، ایک قسم ہے الصبر عن المعصیت اللہ، مشکلات پر صبر کرنا، ڈٹ جانا مشکلات پر، ثابت قدم رہنا، حوصلہ نہ ہارنا، یہ صبر ہے۔ دوسری قسم ہے الصبر علی طاعت اللہ، خود کو اللہ کی اطاعت پر لگائے رکھنا، اللہ کی اطاعت پر گامزن رکھنا، اس کا نام صبر ہے۔ اور تیسری قسم ہے الصبر عن المعصیت اللہ، اللہ کی نافرمانیوں سے خود کو روکے رکھنا، اس کا نام بھی صبر ہے۔ صبر کا لفظی مطلب ہوتا ہے روکنا، روکے رکھنا۔ تو یہ صبر کی تین اقسام عام طور پر بیان ہوئی ہیں جو علماء اور محدثین نے بیان کی ہیں۔ تو ان تینوں کے ذریعے سے مشکلات آ گئی ہیں، خود کو اللہ کی اطاعت پر گامزن رکھنا، مشکلات آ گئی ہیں، ثابت قدم رہنا، مشکلات آ گئی ہیں پھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، وہ حق کا رستہ جو ہے اس پر چلتے رہنا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو مدد ملتی ہے۔ اب اس حوالے سے اگلی بات جو ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یقیناً بہت بڑی ہے، مطلب جو نافرمان ہیں، جو منافق ہیں، جو مومن نہیں ہیں، ان کے لیے نماز اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بھاری ہے، مشکل کام ہے، دشواری والا کام ہے، سختی والا کام ہے، محنت والا کام ہے، اس کو قائم کرنا، اس پر قائم رہنا۔ تو اس لیے فرمایا انہا لکبیرۃ، یہ بھاری ہے، یہ بڑی ہے، مگر سوائے کن کے؟ جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت دلوں میں رکھنے والے ہیں، ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے۔ تو اللہ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہ ہیں یظنون انہم ملاقو، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ یہ جو یظنون کا مطلب کیا، ظن یظنو کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، عام طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا۔ گمان، یہاں پر یظنو جو ہے یہ یقین کے معنی میں ہے، کیونکہ جو مومن بندہ ہے اس کو گمان نہیں ہے اللہ سے ملاقات کا، اس کو یقین ہے اللہ سے ملاقات کا۔ جیسا کہ سورہ البقرہ کے پیچھے ہم نے آیت نمبر 4 میں پڑھا ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ تو یہاں پر یہ جو یظنون ہے یہ یوقنون کے معنی میں ہے، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو لہذا یہ جو خشوع اختیار کرنے والے متقی لوگ ہیں، یظنون یوقنون، اصل میں یہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر، انہم ملاقو، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو اصل میں یہ ان لوگوں کا کام ہے نماز کو قائم کرنا، نماز پر گامزن رہنا، اس دشواری کو برداشت کرنا۔ جو لوگ اپنے رب سے ملاقات کا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی لوگ نماز کو قائم کر سکتے ہیں، نماز کے اوپر پابندی کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ ان دو آیات کا ترجمہ اور تفسیر تھا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، جزاک اللہ خیر۔